اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضَعُوا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ اور یضع وضع یضع تو یضع یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ اتار دیں گے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتار دیں گے، دور کر دیں گے، ہٹا دیں گے انہم ان سے، ہم ان سے کیا چیز ہٹا دیں گے جی؟ اسرہم، اسرن کہتے ہیں بوجھ، دو معنی ہے اسرن کے، ویسے اسرن کے دو معنی، ایک بوجھ اور دوسرا کسی چیز میں گرہ لگانا، یہ بھی اسر کا معنی ہے۔ اب صرف بوجھ کیا ہے؟ اس کے لیے جیسے ثقیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے بوجھ کے لیے، اور بھی بہت سے لفظ ہیں۔ اب اس میں ایک معنی گرہ کا ہے۔ اب بوجھ یہاں پہ پڑا ہوا بھی بوجھ ہے، سائیڈ پہ پڑا ہوا بھی بوجھ، تو بوجھ ہی ہے وہ۔ کسی بات کا ذہن پہ بوجھ ہونا وہ بھی بوجھ ہے۔ اسر کون سا بوجھ ہے؟ جو آپ کے اوپر لاد کے کسی نے اس کو گرہ لگا دیا، اتر نہیں رہا۔ مثلاً یہ کیا لفظ لکھا ہے میں نے؟ شادی۔ شادی کے اندر سب سے عام ترین رکن کون سا ہوتا ہے شادی کا؟ عام ترین رکن شادی کا کیا ہے؟ نکاح۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں؟ النکاح من سنت، یہ میری سنت ہے، یعنی نکاح کس کی طرف سے ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو کسے فالو کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح وَجْعَلُوهُ اعلنوا هَذَا النکاح، اس نکاح کا یا نکاح کا اعلان کیا کرو، اور وَجْعَلُوهُ یہ حدیث ہے، اعلنوا اعلان کرو، هَذَا النکاح اس نکاح کا، وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِد، کہاں پہ منعقد کرو؟ مسجد۔ دوسری بات اللہ کے رسول نے اس نکاح میں ایک چیز اور شامل کی ہے، وہ کیا ہے؟ شادی کی رسم میں ایک تو نکاح ہے، اور اللہ کے رسول نے کیا چیز بتائی ہے؟ نہیں وہ تو چلو ہو گیا نا، میں جو فنکشن ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک نکاح ہے، ولیمہ۔ آپ نے کیا ولیمے کو اچھی دعوت قرار دیا ہے؟ ولیمے کے کھانے کو وہ کہتے ہیں کہ اس میں عام طور پہ لوگ بڑے بڑے لوگوں کو بلا لیتے ہیں ولیمے میں، غریبوں کو ذرا تھوڑا سا پچھلی صفوں میں جگہ ملتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ولیمے میں ضرور جاؤ۔ تو بنیادی طور پہ نکاح کے یہ دو فنکشن ہیں۔ ہم نے اس میں کون سے شامل کیے ہیں جی؟ ایک ہمارا فنکشن شامل ہو گیا مہندی، اور فنکشن کون سے ہیں؟ کڑولی، ماڑیاں، بنڈے، یہ وہ
اور اس میں بڑی بات کیا ہے؟ بارات، جس کا اسلام میں کوئی تصور، اس بارات کا اسلام میں کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ آپ نے کبھی کوئی حدیث سنی ہو، کسی مولوی صاحب سے بیان سنا ہو کہ ہم اللہ کے رسول کی بارات میں جا رہے تھے یا فلاں صحابی کی بارات میں جا رہے تھے تو فلاں واقعہ ہو گیا؟ کبھی سنا؟ عشرہ مبشرہ میں سے ایک نام ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، امیر کبیر صحابہ میں سے جب یہ فوت ہوئے تو بڑے ترکڑ پہ سونا رکھ کے تول کے ان کی اولاد میں تقسیم کیا گیا، اتنے امیر آدمی تھے۔ انہوں نے مدینے میں نکاح کر لیا، مسجد میں آئے تو اللہ کے رسول نے ان کے کپڑوں پہ کچھ رنگ دیکھا تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، نکاح کر لیا میں نے۔ تو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا اچھا نکاح کر کے تو ساڑھے کی سدیا ہی نہیں، ہمیں بلایا ہی نہیں اور خود ہی نکاح کر لیا۔ نکاح جو ہے اتنا آسان ہے کہ پورے مدینے میں کسی کو بلایا ہی نہیں، نکاح کر لیا۔ اور ہم نے یہ بوجھ اٹھا کے ہمارے اوپر کسی نے، ہمارے آباء و اجداد نے باندھ کے اس کے اوپر گرہ لگا دیا، چلو پترو اڑ کر کے دسو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بچہ جوان بالغ ہو گیا، اور شادی اس کی اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو جو گناہ بھی کرے گا اس کا ذمہ اس کے والد کے سر ہے، جو بھی گناہ کرے گا۔ اور ہمارے لوگ کیوں نہیں یہ نکاح کر رہے جی؟ ان بوجھوں کی وجہ سے۔ کہاں سے لے کے؟ عورت پہ پتہ نہیں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے کہ نہیں ہے، لیکن عورت پہ زیور فرض ہو گیا۔ کہاں سے فرض ہوا ہے؟ کس نے فرض کیا ہے؟ تو پتہ ہی نہیں۔ تو یہ بوجھ ہم نے اپنے خود ہی اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں ان تمام بوجھوں کو۔ اسرن کا معنی ہے بوجھ، ہم ان کے، مضاف مضاف الیہ۔ اسرن جو ہے اسرن بوجھ کو کہتے ہیں۔ یہ اسرا کیسے بن گیا؟ اسرن سے حالت نصب میں کیسے آیا؟ یہ یضع کا کیا ہے؟ وہ اتار دیں گے بوجھ کو لگا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ یضع کا مفعول ہے۔ اور اس رن کیوں نہیں ہوا؟ اس رن سے اس رن ہونا چاہیے تھا، دو زبریں آنی چاہیے تھیں، نہ الف لام ہے نہ دو زبریں ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، اس کی نسبت ہو گئی ہے ہم مضاف الیہ کے ساتھ۔ ان کے بوجھ کو وہ اتار دیں گے، جو ان کا بوجھ ہوگا لوگوں نے اپنے اوپر گرہ لگا لی ہے، اللہ کے رسول آگے اتار دیں گے۔ آسان ترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو سٹینڈرڈ قائم کیے ہیں اسلام کے اندر، وہ ان لوگوں کے حساب سے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں۔ کوئی ایسی رسم اسلام میں موجود نہیں جو کسی پہ مالی طور پہ بوجھ بن کے گر جائے۔ مال کا تعلق اسلام میں کس کس عمل سے جی بتائیں؟ نمبر 1 زکوٰۃ، اور مال کا تعلق اور کس چیز سے؟ حج، اور کس چیز سے؟ قربانی، اور کس چیز سے؟ عشر، زکوٰۃ ہی ہوگی۔ زکوٰۃ ہر بندے پہ فرض ہے، صاحب نصاب۔ حج ہر بندے پہ فرض ہے، صاحب استطاعت۔ قربانی ہر بندے پہ فرض ہے، جو اس کی استطاعت رکھتا ہے قربانی اس پہ فرض ہے۔ اچھا اس کا الٹ دیکھیں آپ، جو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جس کے حالات گڑبڑ ہو گئے ہیں، یہ زکوٰۃ اس سے لے کے نصاب سے اس کو دینی۔ جو قربانی نہیں کر سکتا، قربانی کا گوشت، قربانی والا قربانی کا گوشت کس کو دے گا؟ جو قربانی نہیں دے سکتا۔ ایک یہ ہے کہ مستی میں کوئی آدمی ہے جو بانے خور ہے، کہتا ہے نہیں استفالات میں۔ ایک ہے جو دے ہی نہیں سکتا، قربانی کا گوشت اس کو دو۔
تو یہ اسلام نے مالی طور پہ کسی بندے کو بھی کوئی ایسا کام کرنے کے لیے نہیں کہا کہ 100 بندوں کو کھانا کھلاؤ یا ادھر فلاں رسم ہے اتنی کھانا پکے گا یہ ہوگا وہ ہوگا ہے. اسلام کا یہ تقاضا نہیں. یہ ہم نے اپنے اوپر خود بوجھ لادے ہوئے. مجھے پچھلے دنوں میں کسی بندے نے بڑی سخت شکایت کی تھی. اس نے کہا کہ تم نے ایک بندے پہ بہت برے طریقے سے اس کی دل کو مجروح کر دیا. میں نے کہا میں معافی چاہتا ہوں. کیا بات کہی؟ اس نے کہا کہ آپ نے کہیں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ کسی بندے کے پاس پیسے نہیں تھے, اس نے ادھار لے کے اپنے والد کا 40واں کرایا ہے. یہ بات کیا؟ اس میں سے کوئی بندہ تھا جو یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, مجھے کیا پتا کہ اس نے ادھار لے کے کرایا 40واں, مجھے خواب آئے ہوئے ہیں, لیکن اس نے سمجھا کہ شاید مجھ پہ اس نے ہٹ کر دیا. اس نے بات, میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ اندازہ لگائیں اس بات کا کہ 40ویں کی روٹی کھلانا لوگوں کو پاس پیسے ہی نہیں ہیں. نماز اس نے نہیں پڑھی, نماز پڑھنے کا جو فرض ہے وہ فرض ادا ہی نہیں کیا, اور 40ویں کا روٹی جس کا کوئی دین سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے وہ کھلانے کے لیے ادھار پکڑ لیا. یہ وہ بوجھ ہیں جو لدے ہوئے ہیں کہ اگر روٹی نہ کیتی تو دنیا کیا کہ یہ والدین ہمارے آباء و اجداد ہم پہ وہ گرہ لگا کے گئے ہیں کہ یہ کھلنی نہیں چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گرہیں کھول دی ہیں. اب اگر ہم نے خود باندھی ہوئی ہیں تو ہماری مرضی ہے, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قصور نعوذ باللہ نہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ, اسلام تو اس چیز کے ہے ہی خلاف کہ لوگ کیا کہیں گے. اسلام کا اس چیز سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. لوگوں کو کہنے دیں جو کہتے ہیں. اگر ایک بات شرعی ہے, شریعت میں اس کی اجازت ہے, آپ وہ بات کر رہے ہیں, تو اسلام کی کیا, لوگوں کی کیا کہ وہ کہتے پھر لوگوں کا تو کام ہی یہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے نا بیت المقدس فتح کرنے کے لیے, تو آپ کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے تھے اور کپڑے بھی پرانے تھے. تو وہاں پہ جو صحابی تھے انہوں نے کیا کہا جی, انہوں نے کہا تھوڑے سے ذرا یہاں ٹیکے دار قسم کے کپڑے پہن لیں, ہم ذرا سامنا کرنے لگے ہیں کیسر کی فوج کا, رومن ایمپائر کا سامنا کرنا ہے ہم نے, تو وہ بڑے بڑے بندے آپ کے ساتھ ملنے آئیں گے تو کیا کہیں گے جی کیسے پرانے کپڑے پہنے ہوئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک درہ لگایا ان کو اور ان کو کہا کہ اب ہمیں کپڑوں سے عزت ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ہمیں عزت ملی, اعزنا اللہ بالاسلام, اسلام سے عزت ملی ہے. جس دن یہ اسلام چھوڑ دیا جو مرضی کپڑے پہن لینا, عزت نصیب نہیں ہوگی. تو یہ بوجھ ہے جو ہم نے اپنے اوپر کہ لوگ کیا کہیں گے تو فلاں کیا کہے گا. دوسری چیز کیا ہے جی, ایک تو اسرا, یہ بوجھ اتار دیں گے, اور کیا اتاریں گے جی, اور اغلالا. اچھا ویسے عربی رسم الخط میں لکھ دیتے ہیں اس کو. یہ اسرا اور اغلالا یہ دونوں کیا باتیں بتاتی ہیں کہ یہ مفعول نمبر 1 ہے اس کا یزا کا, اور اغلال 2 ہے. اس کو بھی اتاریں گے. اغلالا کو غلن کہتے ہیں, توق کو غل, اس سے اغلال, غلن غلن. توق کس چیز کو کہتے ہیں, توق ایک آدمی کے ہاتھ باندھ کے اس کی گردن کے ساتھ باندھ دینا. ویسے 3 مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے, پاؤں کی بیڑیوں کے لیے, ہاتھ کی ہتھکڑیوں کے لیے, اور گردن کے توق کے لیے. یہ تینوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی ہاتھ پیر بندے کے بندھے ہوئے ہیں, توق چڑھا دیا. اغلالا توق, کون سے توق, اللتی وہ جو, اس میں موصول. اب یہ اغلال کی آگے اسر کی صفت آ رہی آگے کہ یہ کون سے بوجھ, کون سے توق اتاریں گے. اللتی وہ جو
کانت تھے، کانا کی مؤنث ہے، کانا کانا کانو کانت وہ تھی، یہ مسل میں مؤنث چلتی ہے، التی وہ بوجھ وہ توق جو تھے، الا اور ہم ان کے اوپر یا ان پر، جو ان پر وہ بوجھ چڑھ گئے تھے نا جی، وہ اللہ کے رسول آ کے اتار دیں گے۔ بڑی بڑی رسمیں جو ہیں وہ بنی اسرائیل نے بنائی ہوئی تھی، بہت عجیب و غریب قسم کی رسمیں جس میں لوگ پسے ہوئے تھے بالکل، اس سے نکلنے کی کوئی شکل نہیں تھی۔ تو اللہ کے رسول آئے تو آپ نے دین کی اصلی شکل سامنے رکھ دی کہ اس بوجھ سے کوئی دین کا تعلق نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی ایسی شکلیں اختیار کرتا ہے، جی معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، اور اس لوگ کہنے کی وجہ سے وہ غیر شرعی کام کر رہا ہے، جیسے کوئی بندہ کہے جی لوگ کیا کہیں گے، سونا ہونا چاہیے جی، اتنا کھانا کھلانا ہے تو اتنے پیسے ہونے چاہیے، فلاں بندے بھی بلانے ہیں، تو کہنے بھی سدنے نہ ادھر بلانے کو دریلا بھی واقف نہ دولتالیوں بھی 1000 بندہ ہو جیسی 500۔ جب تک میں 500 بندے کے کھانے کا بندوبست نہیں کر لیتا، جب تک میں یہ فلاں چیز کا بندوبست نہیں کر لیتا، میں نے اپنے بچوں کی شادی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب فرمایا ہے، آپ نے کہا کہ جس سب سے زیادہ بابرکت شادی اور زندگی ان لوگوں گزرتی ہے جن کی شادی پہ کم ترین خرچہ آتا ہے۔ جتنا زیادہ خرچہ کریں گے اتنی مشکل زندگی میاں بیوی کی گزرے گی۔ فالذین آمنوا بہ، یہ کل کر لیں گے، چلیں تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں۔ فالذین اچھا، اب اس پس کا مطلب آپ کو سمجھ آیا کیا ہے کہ یہ جو پچھلی باتیں ہوئی ہیں اس کا نتیجہ اب نکلنے لگے۔ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، پس تم یہ کرو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے وہ سامنے آ رہا ہے۔ فالذین، وہ لوگ جو، الذین وہ لوگ جو، آمنو، آمنا وہ ایمان لایا، اور واو الف جمع، وہ ایمان لائے، جو وہ لوگ جو ایمان لائے۔ بعض بھی آمنا کے ساتھ باقی پرپوزیشن آتی ہے پر، کس چیز پہ ایمان لائے؟ ہی کس پر؟ اس پر، اس کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے۔ پہلی شرط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی پہلی شرط کیا ہے جی؟ ایمان۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ یقین نہیں۔ اچھا چلیں یقین کے لفظ پہ آ جاتے ہیں جی۔ یقین، ابو جہل ایک دفعہ بیٹھا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی، یعنی کہ لفظوں میں آگے سے بڑا جھگڑا شگڑا کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ اب جو پاس بندہ بیٹھا ہوا تھا نا، وہ بعد میں ایمان لے آئے، تو انہوں نے روایت کی حدیث میں، وہ کہتے ہیں میں نے ابو جہل سے کہا، بھائی ابو جہل عمرو ابن حشام، اور تمہیں یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ ابو جہل نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی، اس نے کوئی شک کی بات کی نا، انہوں نے کہا مجھے 100%، ایک 99 بھی نہیں، 100% یقین ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اچھا اب اللہ کے نبی ہیں تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا جی گاؤں میں ہمارا
شریکہ چلتا ہے، شریکہ۔ یہ اگر حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں تو ہم دودھ پلاتے ہیں، یہ حاجیوں کو شوربہ پلاتے ہیں تو ہم سرید کھلاتے ہیں۔ جس کام میں یہ بنی ہاشم جو کام کرتے ہیں، ہم ذرا اس سے ٹکر کے لوگ ہیں نا، تو ہم بڑھ چڑھ کے آگے ہو کے کام کرتے ہیں کہ ہمارا نام بھی نکل آئے۔ اب بنو ہاشم یہ کہہ رہے ہیں ہمارے اندر نبی آ گیا، تو اگر ہم ان کی بات مان لیں تو ان کے نیچے لگ جائیں گے، تو نیچے لگنا تو ہمارے بس کی بات نہیں، ہم کیوں نیچے لگیں؟ یقین تو تھا اس کو، تو یقین ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے، ایمان کا ایک حصہ یقین بھی ہے، لیکن ایمان کا معنی سمجھ نہیں آ رہا، گڑبڑ بتائیں ایمان کا معنی کیا؟ میں کئی دفعہ بتا چکا ہیں، نہیں بس یہی تو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کیا گیا نا کہ اسلام، اہل سنت جو ہے نا، اہل سنت، یہ جو اہل سنت کے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے فضل سے کسی نے پڑھنے دینا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ علماء متقدمین، وہ جو پہلے لوگ گزرے ہیں نا صدر اسلام کے، جو اسلام جب شروع ہوا تھا، پہلے جو علماء تھے، جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ایسے جو لوگ گزرے، امام بخاری، امام مسلم، ان لوگوں میں جو انہوں نے اہل سنت کے کچھ اصول مرتب کیے ہیں۔ آج ہماری آنکھوں سے وہ اوجھل ہو گئے، اس لیے جو کوئی بھی ہمیں بات کرتا ہے ہم اٹھ کے ادھر دوڑ پڑتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا، اصل اپنی جڑ سے ہم واقف نہیں ہیں تو کدھر جائیں۔ تو انہوں نے ایمان کی تعریف کی ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ تعریف یاد رکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے کہا ایمان یہ ہے تصدیقن، تصدیقم بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان کی تعریف۔ تصدیق یعنی تصدیق کرنی، بما اس چیز کی جو کچھ، جاء بہ لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تصدیق کرنی۔ اچھا اب آپ کہیں گے ایک لفظ اور آ گیا، یہ تصدیق کا معنی کیا ہے؟ تصدیق صدقہ میں بتا دیں، صدقہ یصدق تصدیقاً، ایک ہے ثلاثی مجرد سے سچا ہونا، صدقن سے، صدقن، ٹھیک ہے جی، اور ایک ہے باب تفعیل سے صدقہ، یہ متعدی ہے، کسی کو، دو معنی ہے اس کے، کسی کا سچا ہونا یا کسی کو سچا بنانا، ثابت کرنا، کہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا، آپ سچے تو ہیں، سچا ہونا، آپ سچے تو ہیں، آپ سچے نہیں ہیں تو پھر اس کائنات میں کوئی بھی سچا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بما جاء، ہر اس شے میں جو لے کے آئے ہیں، کہو جی اللہ کے رسول سچے ہیں، باقی ساری دنیا جھوٹی ہے، اللہ کے رسول سچے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ ایمان۔ یہ بھی کوئی ایمان ہے؟ کس کے گھر میں پیدا ہوگا جی؟ مسلمان کے گھر میں۔ کلمہ کس نے پڑھایا؟ ماں باپ نے پڑھا دیا ہوگا، باقی نہ پتہ ہے کہ ایمان کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے رسول کیا چیز لائے ہیں، وہ تصدیق کرے گا؟ اس نے تصدیق ہی نہیں کرنی، ایویں ہی کہتا رہے جی کہ صدقے یا رسول اللہ۔ بھائی کچھ جان بھی تو لو کہ اللہ کے رسول، وہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں اس کی تکذیب کر رہا ہو۔ جیسے اس کا الٹ کیا ہے؟ تصدیق کا الٹ کیا ہے؟ تکذیب۔ کذب یکذب،
کذب کہتے ہیں جھوٹ بولنے کو، اور کذبا یکذب تکذیباً کہتے ہیں کسی کو جھوٹا قرار دینا، کسی کا جھوٹا ہونا یا کسی کو جھوٹا قرار دینا۔ اب اگر کوئی بندہ لا علمی میں آ کے اللہ کے رسول کی کسی بات کو وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، اس کو جھوٹ قرار دے دے تو کتنی بڑی ایک گستاخی اور اس کی آ جائے گی اس چیز پہ۔ لہٰذا ایمان بنیادی طور پہ تصدیق کرنے کا نام ہے۔ ابو جہل کو یقین تو تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس نے کہیں پہ بھی اللہ کے رسول کی تصدیق نہیں کی۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کے کون لے کے آئے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے لیے کیا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں؟ صدیق، صدیق کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے تصدیق ہی کی ہے نا اللہ کے رسول کی۔ یہ بات آپ سمجھ لیں، ایمان کا معنی وہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ کلمہ ہو گیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ جائے جو مرضی کرتے پھرو تو پار ہی چڑھ جائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ چلیں جی، باقی انشاءاللہ کل۔ الذین یتبعون الرسول یتبعون الرسول النبی یتبعون الرسول النبی الامی یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ انجیل زبان تالو سے نہیں لگانی۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔